بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جی میں یہاں پہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں آیا ہوں اور یہاں پہ ہم نے وی کیئر کے نام سے ایک ملک گیر کمپین کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں، جو کہ کرونا وائرس کی جو بیماری کے حوالے سے جو صف اول کے جو مجاہدین ہیں ہمارے، وہ جس جمع مردی سے ہیلتھ کیئر دے رہے ہیں کرونا وائرس کے پیشنٹس کو، ان کی حفاظت، ان کے تحفظ اور ان کے سپورٹ کے لیے ہم ایک نیشنل کمپین شروع کر رہے ہیں. آج اس کا آغاز ہوا ہے. اس کے 2-3 مقاصد ہیں. پہلا مقصد اس کا یہ ہے کہ ہمارے کسی ہیلتھ پروفیشنل کو پاکستان میں جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے اس کی کمی نہ ہو، اور اس کو ایک منظم انتظام کے تحت، ایک سسٹم کے تحت ان تک یہ چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اس وقت تمام پاکستان کے ان ہسپتالوں میں کہ جہاں پہ کرونا وائرس کے مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے، براہ راست وفاقی حکومت ان کو پی پی ایز پہنچا رہی ہے. دوسرا اس کا مقصد یہ ہے جی کہ نہ صرف یہ کہ پی پی ایز کو دستیاب کیا جائے، بلکہ اس سلسلے میں اپنے ہیلتھ پروفیشنل جو ہیں ان کو تھوڑا سا ان کی تھوڑی سی ٹریننگ بھی کی جائے کہ مختلف ذمہ داریوں کے حوالے سے کس ہیلتھ پروفیشنل نے، کس نرس نے، کس پیرامیڈک نے، ڈاکٹر نے کون سا پی پی ای استعمال کرنا ہے. اور اس حوالے سے ایک ہم نے ٹریننگ کا آغاز کیا ہے آج پاکستان میں، جو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ 1 لاکھ جو ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس ہیں ان تک ہم نے پہنچانی ہے. یہ 1 گھنٹے کی آن لائن ٹریننگ کا پروگرام ہے، جس میں 5 ملک کی بڑی میڈیکل یونیورسٹیز ہماری پارٹنرز ہیں. تمام صوبوں میں وہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس میں اس کو کوآرڈینیٹ کریں گی، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اگلے 4-5 ہفتے میں یہ ٹریننگز کا جو انتظام ہے پہلے مرحلے میں 50,000 کے لیے مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم مزید 50,000 کے لیے اس پروگرام کو توسیع دیں گے. اور تیسرا مقصد اس کا یہ ہے جی کہ ہم یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں اپنے ہیلتھ ورکرز کو کہ وی کیئر، وی آر دیر فار یو. اور سپورٹ کا جو اس کا کمپوننٹ ہے خاص طور پہ، اس حوالے سے ہم ایسے انتظامات کر رہے ہیں کہ جس کے تحت ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز، ان کی کسی طرح کی بھی کوئی ضرورت ہو، پی پی ای کے حوالے سے، ٹریننگ کے حوالے سے کوئی سوال ہو، کوئی وہ انفارمیشن ہم سے شیئر کرنا چاہیں، تو اس کے لیے بھی ایک ہم ہیلپ لائن کریٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ وہ براہ راست جو ہے رابطہ کر سکیں. پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں، ان کی جو بہت بڑی تشویش ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی کمی نہ آنے پائے. اور اس لیے انہوں نے ہمیں یہ ہدایات دیں کہ ہم ایک قومی سطح پہ بھی، ہمیں معلوم ہے کہ تمام صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اس سلسلے میں بھرپور کام کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وفاقی سطح سے بھی ہم ایک ملک گیر جو پروگرام اور کمپین ہے اس کو چلائیں اور لوگوں تک پہنچیں اور ان کو ان کی کانفیڈنس بلڈنگ کریں کہ وی آر دیر فار یو بیکاز وی کیئر. تھینک یو ویری مچ. انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ بلوچستان، ڈاکٹر انصر مقصود، ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، participants of the first training on rational use of PPEs. Assalamu alaikum to all of you. میں خاص طور پہ جی آج بڑا خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ہم نے بڑے قلیل وقت میں وی کیئر کمپین کے نام سے اپنے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے تحفظ اور ان کی سپورٹ کے لیے ایک ملک گیر پروگرام جو ہے وہ تشکیل دی ہے، اور آج ہم اس کی لانچ کر رہے ہیں.
اور میں اس سلسلے میں تمام ٹیم جس نے اس پروگرام کو مرتب کیا ہے اور اس کو لانچ کے انتظامات کیے ہیں، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، ہیلتھ سروسز اکیڈمی، تمام کو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام کی بہت تعریف کرتا ہوں، کیونکہ بہت کم وقت میں ہم نے یہ پروگرام بنایا بھی ہے اور لانچ بھی کر رہے ہیں۔ کیئر کا لفظ ہے، یہ ایک کمپین ہے، اور وی کیئر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ فکر ہے اور ہمیں بہت زیادہ خیال ہے اپنے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کا پاکستان میں، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ وزیر اعظم صاحب سے تقریباً آج کل روزانہ یا ایک دن چھوڑ کے ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوتی ہے، جس میں ہم ان کو بریف کرتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی صورتحال کیا ہے، اور ہر میٹنگ کے اندر ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو نیشنل کمپین وی کیئر کے نام سے ہم نے شروع کی ہے، یہ اس تشویش جو کہ پاکستان میں وزیر اعظم سے لے کے تمام لوگوں میں ہے اپنے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کے ساتھ، جو کہ ہمارے ریئل ہیروز ہیں، اپنے آپ کو رسک میں ڈال کے وہ کرونا وائرس کے پیشنٹس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس کے اندر ان کو خود بھی انفیکشن لگ سکتی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو حکومت کو نہ صرف اس سلسلے میں تشویش ہے، بلکہ اس سلسلے میں ان کا ارادہ بڑا مصمم ہے کہ ہم اپنے ہیلتھ ورکرز کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں ہم کریں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں، اور صوبائی حکومتوں نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں، وفاقی حکومت نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں، لیکن یہ جو اب ہم کمپین شروع کر رہے ہیں، میں اس کو پروگرام کی بجائے کمپین کہتا ہوں، کیونکہ کمپین کے اندر ایک مزید ولولہ اور مزید ایکشن ہوتا ہے۔ تو دو لفظ ہم اس میں استعمال کرتے ہیں، پروٹیکشن اینڈ سپورٹ۔ پروٹیکشن کے حوالے سے ظاہر ہے کہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اور وہ یہ کہ آپ کو پراپر پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ دستیاب ہو، اور دوسرے یہ کہ اس کے استعمال کرنے کا طریقہ اور اس سلسلے میں اگر کوئی ٹریننگ کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو دی جائے۔ اور سپورٹ میں اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ٹریننگ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں۔ یہ ایک سٹریسفل کام ہے، اس میں آپ کو، میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں، میں بھی اپنے آپ کو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکر سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم اپنے طریقے سے پاکستان میں کرونا وائرس کی جو جنگ ہے اس کو پالیسی لیول کے اوپر قومی سطح پہ لڑ رہے ہیں، اور اس کے لیے اس چیز کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم جو اس حوالے سے ہمارے ہیلتھ ورکرز کے اندر مینٹل سٹریس یا انگزائٹی یا فکر پیدا ہوتی ہے، نہ صرف ہیلتھ ورکرز کو بلکہ آپ کی فیملیز کو، آپ کے اسپاؤزز کو، آپ کے پیرنٹس کو، آپ کے بچوں کو، وہ تمام تر جو انگزائٹی ہے یا وہ جو کنسیڈریشنز ہیں وہ ہمارے پیش نظر ہیں۔ اور اس حوالے سے جو سپورٹ کا کمپوننٹ ہے، میں جس طرح کہہ رہا تھا کہ اس کے کئی سب کمپوننٹس ہیں، جس میں ایک مینٹل ہیلتھ سپورٹ بھی ہے، اور اس کے علاوہ فائنینشیل سپورٹ بھی ہے، اس کے علاوہ آپ کی دیگر جو ضروریات ہیں، آپ کے بارے میں صحیح پالیسیز مرتب کرنا بھی ایک سپورٹ ہے، صحیح ہیلتھ فیسیلیٹیز اور صحیح انوائرمنٹ کریٹ کرنا وہ بھی ایک سپورٹ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے پیش نظر ہیں، اس لیے ہم نے بڑی سوچ بچار کے بعد اس کمپین کا نام جو ہے وہ رکھا ہے کہ پروٹیکٹنگ اینڈ سپورٹنگ آور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ان دس انڈیور۔ دی نیچر آف دس ڈیزیز از سچ کہ اس کی جو ٹرانسمیسیبلٹی ہے
وہ بہت زیادہ ہے، لہٰذا جو تجربات ہیں دوسرے ملکوں کے اس آؤٹ بریک کے دوران، اٹلی میں، اسپین میں، چائنا میں، دوسرے ملکوں کے اندر، امریکہ کے اندر، ہیلتھ ورکرز انفیکٹ ہوتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور نہ اسے 100% بچا جا سکتا ہے۔ یورپین ممالک کے اندر یہ جو پرسنٹیج ہے یہ 10% سے زیادہ ہوگی کچھ ممالک کے اندر، یعنی کہ جتنے بھی پازیٹیو پیشنٹس تھے جن کے ٹیسٹ ہوئے اور وہ کنفرم ہوئے کرونا وائرس کی ان کو پرابلم تھی، اس میں 10% سے زیادہ ہیلتھ پروفیشنلز دیم سیلوز تھے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان میں ایسی صورتحال نہیں ہے۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا طبی عملے کے تربیتی سیشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حفاظتی سامان کی فراہمی کے ساتھ ساتھ استعمال کے بارے میں بھی آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں اس ضمن میں مربوط اقدامات کر رہی ہیں۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبر۔ پاکستان میں کہ جن کو ہفتہ وار ان کے تمام نیڈز کو اسیس کرنے کے بعد، ان کے تمام ہیلتھ پروفیشنلز کی نیڈ کو اسیس کرنے کے بعد، ان کو جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے وہ ہفتہ وار ان کو سپلائی کیا جا رہا ہے اس وقت۔ اس کے تقریباً 4 یا 5 راؤنڈز ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ پورے پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ 400 سے زیادہ ہسپتالوں کو براہ راست پی پی ایز پہنچا رہی ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز بھی انکلوڈڈ ہے۔ 2 ہمارے مشاہدات ہیں جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں خصوصی طور پہ۔ ایک یہ کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان میں پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی اویلیبلٹی کا ایشو نہیں ہے، سپلائی کا ایشو نہیں ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جب کرونا وائرس کا آؤٹ بریک شروع ہوا تو پاکستان میں سرجیکل ماسک کے علاوہ تقریباً تمام پی پی ایز امپورٹ کیے جا رہے تھے۔ پچھلے صرف 2 مہینے کے اندر پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے، جو مینوفیکچررز ہیں، دے ہیو ایکچولی لیوڈ اپ ٹو دا اوکیژن جسے کہتے ہیں، اور اس وقت جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو پاکستان اس سچویشن میں آ چکا ہے کہ پاکستان پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کو دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ اس میں صرف ایک چیز کی کمی رہ گئی ہے اور وہ ہے N95 جو ماسک ہے، اور N95 ماسک کی پروڈکشن بھی آج کل میں شروع ہونے والی ہے پاکستان کے اندر، اور ہماری اس کے بارے میں جو ہمارا تخمینہ ہے وہ یہ کہ ہم تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ N95 یومیہ کی بنیاد کے اوپر پاکستان میں پروڈیوس کر سکیں گے۔ تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک تو پاکستان دا بیسٹ آف پاکستان کمز ڈیورنگ دا ایمرجنسی ٹائمز۔ ہم نے دیکھا ہے جب زلزلہ آتا ہے یا جب سیلاب آیا ابھی یہ، تو کہاں ہم تقریباً 100% پی پی ایز جو ہیں وہ امپورٹ کر رہے تھے، اس وقت 2-2.5 مہینے کے قلیل عرصے کے دوران ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہم اس کو اپنی ضروریات ایڈریس کرنے کے بعد اس کو ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہیں۔ لیکن جو دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہسپتالوں میں اور ڈاکٹرز کو اور نرسز کو دے دیں، اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا جائے گا تو کوئی کوانٹٹی بھی انف نہیں ہے۔ میں آپ کو آپ کے اپنے ہسپتال کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں، مائنڈ نہ کیجیے گا۔ میں چند ہفتے پہلے یہاں پہ آیا، اس سے شاید 1-8 دن پہلے یہاں کے ینگ ڈاکٹرز نے کوئی پریس کانفرنس کی تھی کہ ان کو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ نہیں مل رہا۔ جب میں گاڑی میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی جو باہر پارکنگ ہے اس پہ جو چوکی دار ہے اس نے N95 پہنا ہوا ہے، اور اندر ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ ان کو N95 نہیں مل رہا۔ This is what I mean when I talk about irrational use of PPEs and rational use and importance of rational use of PPEs۔ ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ریسنٹلی میں پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ایک
میں نام نہیں لیتا, کسی شہر میں گیا تو وہاں پہ ہمیں جو ریسیو کرنے کے لیے لوگ آئے, ان میں 2 جنہوں نے ہمیں پھول پیش کیے, انہوں نے کمپلیٹ وہ اپنا ٹیوک سوٹ پہنا ہوا تھا, اور انہوں نے وہ شیلڈ بھی لگائی ہوئی تھی, اور انہوں نے اس کے نیچے سرجیکل ماسک کے اوپر N95 بھی پہنا ہوا تھا, اور وہ ہمیں پھول دینے آئے تھے. تو اگر ہم اس طریقے سے اپنا جو بڑا پریشیس ریسورس ہے اس وقت ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز کی پروٹیکشن کے لیے, اگر ہم اس کو اس طرح استعمال کریں گے تو پھر کوئی بھی کوانٹٹی اسے میٹ نہیں کر سکتے. اگر پاکستان میں ہر شخص چاہے کہ وہ ایسٹروناٹ بن جائے اور وہ یہ ساری چیزیں پہن لے اور سڑکوں کے اوپر بھی اس نے ٹیوک سوٹ پہن کے پھرنا ہے, تو کوئی کوانٹٹی بھی اس کو میٹ نہیں کر سکتی. لہٰذا ہمیں اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اس کی دستیابی تو ہم بڑھا ہی رہے ہیں اور بڑھا لی ہے, لیکن اس کے ریشنل یوز کی پروموشن اور اس کی ٹریننگ, چاہے وہ کتنی مختصر کیوں نہ ہو, وہ دینی ضروری ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ چند دن کے نوٹس کے اوپر ڈاکٹر اسد حفیظ, ڈاکٹر زعیم الحق یہاں پہ بیٹھے ہیں, WHO نے ہماری مدد کی, تو ہم نے بڑی ایک یعنی جسے کہتے ہیں نا ایک ایمرجنسی موڈ میں جا کے ایک پورا پروگرام بنایا ہے, اور انشاءاللہ ول بی ریچنگ ٹو مائی ویژن از ٹو ریچ ٹو ایوری ہیلتھ پروفیشنل ان پاکستان ود دس میسج دیٹ وی کیئر بٹ آلسو پرووائڈ ٹریننگ ٹو دیم. اور ٹریننگ کا کوئی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ہفتوں کی کوئی ٹریننگ دینی ہے, یہ 1 گھنٹے کی ٹریننگ ہے جو آن لائن ٹریننگ ہے, اور اس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ کیا پہننا کس صورتحال میں ضروری ہے, اور اسے کیسے پہننا ہے اور کیسے اتارنا ہے, اور اس کی ایون ڈسپوزل کیسے کرنی ہے. کیونکہ انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول جو ہے ہاسپٹلس کے اندر, اس حوالے سے بھی PPEs کا جو یوز ہے اس کی بڑی ایک امپورٹنس ہے. ابھی حال ہی میں ہم نے نیشنل گائیڈ لائنس آن انفیکشن پریونشن اینڈ کنٹرول جو ہیں ان کو لانچ کیا ہے NIH سے. وہ PDF میں بھی اویلیبل ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ اور آپ اپنی اس ٹریننگ کے اندر یہ جو انفیکشن پریونشن کنٹرول کی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ بھی PDF ورژن کے ساتھ شیئر کریں, بیکاز اٹ از امپورٹنٹ فار ایوری باڈی, بیکاز ایوری باڈی ناٹ اونلی can be affected with lack of infection prevention and control, but it is everybody's responsibility as well to contribute to effective infection prevention and control. تو اس سلسلے میں آخر میں جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سلسلے میں نیشنل گائیڈ لائنس آن COVID-19 اینڈ PPEs یہ بھی جاری کر دی ہیں. جو آپ کی ٹریننگ ہوگی وہ ساری اس کی گائیڈ لائنس کے مطابق ہوگی, اور یہ بھی آپ کو پہنچائی جائیں گی, آپ کو PDF ورژنز بھی دیے جائیں گے تاکہ آپ کے ٹیلی فون کے اندر یا آپ کے کمپیوٹر کے اندر آپ کے پاس ایک ریفرنس ڈاکومنٹ موجود ہو, تاکہ کہیں کوئی مغالطہ لگے, کہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو, کوئی ایمبیگوٹی ہو تو آپ اسے کنسلٹ کر سکیں. میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ اپنے خود تو آپ ٹریننگ لے ہی رہے ہیں, اور جو وائس چانسلرز آن لائن ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ نہ صرف یہ ٹریننگ لوگوں تک پہنچائیں بلکہ اس کو پروموٹ بھی کریں, اور کوشش یہ کریں کہ تمام ہیلتھ ورکرز تمام ہاسپٹلس کے اندر ایک دفعہ اس پروسیس میں سے گزر جائیں, تاکہ ان کو, ان کے خاندانوں کو, ہاسپٹل مینجمنٹ کو اور حکومت پاکستان کو یہ تسلی ہو کہ ہم صرف وی کیئر کا سلوگن نہیں بتا رہے لوگوں کو, بلکہ وی ریئلی مین اٹ. اور آخری بالکل جو بات ہے وہ یہ کہ اس سلسلے میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن اور پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی اور GPs جو ہیں پاکستان میں ان کی مختلف ایسوسیشنز, ان کے ساتھ, ان کو بھی بائی دا وے میں نے آن بورڈ لیا ہوا ہے اس پروگرام کے لیے, لیکن ان کے ساتھ مل کے جو پاکستان میں GPs یا دوسرے ڈاکٹرز پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں, ہم اس کو ان تک بھی ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, اینڈ وی ول ایکسٹینڈ دس پروگرام ٹو دیم ایز ویل. اور ایک انشاءاللہ ایک ہیلپ لائن بھی کریٹ کریں گے کہ جس میں اگر کسی ہیلتھ پروفیشنل کو کسی
پی پی ای کی اویلیبلٹی کا پرابلم ہو تو وہ وہاں پہ بھی کانٹیکٹ کر سکیں. اگر ان کی ہاسپٹل مینجمنٹس سے وہ دستیاب نہیں ہیں تو وہ ان کو پھر دستیاب کی جا سکے ہسپتال سے باہر ایک ہیلپ لائن کے ذریعے. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بعض دفعہ شروع میں تو وفاقی حکومت نے جو یہ پی پی ایز تھے وہ پروونشل گورنمنٹس کو پہنچائے، لیکن پروونشل گورنمنٹس کو پہنچانے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ہاسپٹلز میں صحیح لوگوں تک نہیں پہنچ رہے تھے. اس لیے ہم نے یہ نظام وضع کیا کہ ہم ڈائریکٹلی ہاسپٹلز کو یہ چیزیں پہنچائیں. لیکن ڈائریکٹلی ہاسپٹلز کو پہنچانے کے بعد بھی شکایات ہیں، مجھے پتہ ہے اس بات کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیر از اے ڈسکنیکٹ بٹوین دا ہاسپٹل مینجمنٹ اینڈ دا کلینیشنس. اور اس کے لیے میں یہ پروموٹ کر رہا ہوں کہ، اور میں نے انصر مقصود صاحب سے پرسوں جب میں ان کو ملا تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ہر ہاسپٹل، اور اس فورم کے سے میں ہر ہاسپٹل جہاں پہ کرونا وائرس کے پیشنٹس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے ان کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنے ہاسپٹلز میں پی پی ایز کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دیں جس کے اندر ہاسپٹل مینجمنٹ کے لوگ بھی ہوں اور آپ کے کلینیشنز بھی موجود ہوں، اور وہ مل کے اس کو مینیج کریں اور اس چیز کو یقینی بنائیں کہ کوئی بھی ہمارا مجاہد ڈاکٹر یا ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں ان کو پی پی ای کی دستیابی کا مسئلہ نہ ہو، اور ان کو جو چیز چاہیے اس وقت پہ ان کو وہ ملے. اور اس کمیٹی کی یہ رسپانسبلٹی ہو کہ اگر جو ریگولر سپلائی ہے اس سے اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی پرابلم بھی ہے تو جہاں کہیں سے بھی ہے اپنے ہیلتھ ورکرز کے لیے یہ پی پی ایز پہنچائیں. So we do care very much for you and we mean it, and thank you very much and your families کہ آپ لوگوں نے اس قدر فرنٹ لائن پہ اپنے پاکستانیوں کے لیے اس کرونا وائرس میں فرنٹ لائن پہ اپنے ایک کردار آپ ادا کر رہے ہیں. اور جو ڈاکٹرز انفیکٹڈ ہیں ان کو بھی میں بیسٹ وشز دے رہا ہوں، اور جو فوت ہو گئے ہیں ان کی لواحقین سے میں بہت زیادہ افسوس کا اظہار بھی کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ تمام شہید ہیں. اور اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک حقیر سا جو ایک سٹیپ لیا ہے وہ یہ کہ ہم نے تمام ایسے ڈاکٹرز کو یا ایسے ہیلتھ پروفیشنلز کو جو اپنی ڈیوٹی کے دوران اپنی جان کھو بیٹھیں ان کے لیے ایک شہید پیکج کا اعلان کیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، اور ہم پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں تاکہ ایک یونیفائڈ الائنڈ قسم کا پیکج جو ہے وہ تمام صوبے جو ہیں اس کے اوپر اس کا اعلان کر سکیں. تو اگین آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے کام کا بہت بہت شکریہ، اینڈ آئی وش یو ویل ان دس ورک. تھینک یو ویری مچ. معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا طبی عملے کے تربیتی سیشن سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ طبی عملہ کرونا سے متاثر ہوتا ہے. مشکل حالات میں ہمیشہ پاکستانی مضبوط قوم بن کر ابھرتے ہیں. ڈاکٹرز کو حفاظتی سامان کی فراہمی کے ساتھ ساتھ اس کے استعمال کی آگاہی بھی دی جا رہی ہے.